بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، کل کے سیشن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ انسان کی نظر کا پیمانہ الگ الگ ہے۔ جس کی نظر کو جتنی وسعت ملی ہے وہ اتنا سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اس ظاہری دنیا کے بھی ہزاروں ایسے مناظر ہیں جو ہماری نظر دیکھ نہیں پاتی، لیکن کچھ سورس ایسے ہمیں مہیا ہو جاتے ہیں جن سے ہم اس چیز کو دیکھنا ہمارے لیے ممکن بن سکتا ہے۔ اسی طرح باطنی دنیا کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی کہ باطن میں بھی جو دنیا ہے وہاں تک بھی ہر کسی کی نظر تو نہیں پہنچتی، لیکن جس کی نظر پہنچتی ہے اور جس کو وہ سورس مہیا ہو گیا ہے، چاہے ذکر کے ذریعے سے مہیا ہوا یا کہیں سے عطا ہوا ہے، وہ اس دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، وہ اس دنیا کا دیدار کر سکتے ہیں۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ وہ بھی اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنا دکھایا جائے۔ پورا ویژن کسی کے سامنے کھول کے اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں رکھا۔ کوئی ایک مخصوص چیز ایک مخصوص لمحے کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے کسی کے اوپر عیاں ہوتی ہے، وہ اس میں سے دیکھ پاتا ہے یا اتنا دیکھ پاتا ہے یا اس طرح سے دیکھ پاتا ہے جس طرح سے اسے دکھایا جائے۔ یہ صرف اور صرف رب کی رضا پہ ہے۔ تو کہانی تو ساری باطن کی ہے۔ یہ ظاہری دنیا دراصل ایک مثال ہے اس دنیا کی جو دنیا باطن میں ہے۔ یہ ہمارے ملکی وے گلیکسیز، M31 گلیکسی یا اس طرح کی مختلف گلیکسیاں جو ہمارے اس یونیورس میں تیر رہی ہیں یا پھیلی ہوئی ہیں، یہ تمام مثالیں ہیں، یہ تمام ایک سمجھانے کی صورت ہے کہ جو اس دنیا میں ہے وہاں بھی اسی طرح ہے۔ جنتیں چاہے خلد ہو، چاہے عدن ہو، چاہے ماوا ہو، چاہے جنت نعیم ہو یا جنت الفردوس ہو، یہ تمام جنتیں بہت بڑی پھیلی ہوئی گلیکسی کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ مختلف گلیکسیز ہیں جس کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو اس کو ایک زمین سے بڑا سیارہ، ایک پورا پلانٹ اس کو دیا جائے گا جو نعمتوں سے بھرا ہوگا۔ ہم یہاں پہ ذرا سے زمین کے ٹکڑے کے لیے، ذرا سے ایک پلاٹ کے ٹکڑے کے لیے، اپنی ذرا سی جائیداد کی خاطر ہم کبھی حق جتاتے ہوئے اس کے لیے لڑ جاتے ہیں، ناراضگیاں پال لیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے قصے اور کہانیاں ہمارے ہاں پروان چڑھتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، ایک ذرا سے معمولی سے زمین کے ٹکڑے کے لیے یا ذرا سی جائیداد کی خاطر یا ذرا سے کسی دنیاوی معاملے کی خاطر۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک پلانٹ ایک بندے کو دینا ہے، اور وہاں جو نعمتیں ہیں، اس روئے زمین کی نعمتیں دیکھیں۔ یہ نعمتیں جب کسی کو میسر آ جائیں تو وہ کتنا خوشحال ہوتا ہے،
اور جب وہاں نعمتوں سے بھرا پورا پلانٹ اور اس پلانٹ پہ اس کے لیے خدام موجود ہوں تو یہ نعمت کیا نعمت رہی ہوگی، وہ انعام کیا انعام رہا ہوگا۔ تو یہ ظاہر کی جو دنیا ہے، یہ ظاہر کی دنیا حقیقت میں ایک سمجھانے کے لیے ہے۔ یہاں مردوں کی صورت، یہاں عورتوں کی صورت، یہاں ہجڑوں کی صورت، یہاں کے معاملات کی صورت، یہاں کے نفع نقصان کی صورت، یہاں پہ امیری اور غریبی کی صورت، یہاں پہ دکھ اور تکلیف کی صورت، یہاں پہ بیماری اور عافیت کی صورت، یہ جتنی بھی صورتیں پھیلی ہوئی ہیں، جتنے بھی معاملات پھیلے ہوئے ہیں، جتنے بھی رشتے اور جتنے بھی تعلقات پھیلے ہوئے ہیں، یہ تمام روحانیت میں موجود ہیں، لیکن ان کی صورتیں مختلف ہیں۔ وہاں پہ نفع کیا ہے، یہاں پہ نفع کیا ہے، وہاں نقصان کیا ہے، یہاں نقصان کیا ہے۔ جو یہاں پہ نفع ہے وہ وہاں نقصان ہے، جو یہاں پہ نقصان ہے وہ وہاں پہ فائدہ ہے، جو یہاں کی امیری ہے وہ وہاں کی غریبی ہے، جو وہاں کی غریبی ہے وہ یہاں کی امیری ہے، اور یہاں کی غریبی وہاں کی امیری ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میری امت کے غریبوں کی پارت، میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ اپنی امت کے غریبوں کے حوالے سے بار بار نصیحت کرتے رہے، بار بار نصیحت کرتے رہے، بار بار نصیحت کرتے رہے۔ یہ پیغمبروں کو ملی غربت۔ کیا پیغمبر پیسہ لینا چاہتے رب سے، رب انہیں پیسہ نہیں دے سکتا تھا؟ کیا پیغمبر دولت لینا چاہتے، جائیداد لینا چاہتے، ملکیت لینا چاہتے، بادشاہی لینا چاہتے، خطے پہ اپنا قبضہ مانگتے تو کیا رب ان کو قبضہ نہ دیتا؟ لیکن انہوں نے وہ چیزیں مانگی نہیں ہیں، صرف اس لیے کہ ہم بھی نہ مانگیں۔ انہوں نے ان چیزوں کی طلب نہیں رکھی، صرف اس لیے نہیں رکھی تاکہ ہم بھی نہ رکھیں۔ دولت کی طلب نہ رکھنا یہ بھی تو سنت رسول ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، دولت کی طلب تو ہے، پیسے کی طلب تو ہے، جائیداد کی طلب تو ہے، ملکیت کی طلب تو ہے، عہدے کی طلب تو ہے، بادشاہی کی طلب تو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں رکھی۔ مفلسی میں زندگی جینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر دکھائی، یہ سنت ہے تاکہ ہم مفلسی میں جی سکیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کیا جائیداد نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کیا ملکیت نہیں تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت نے انہیں اس مفلس اور اس تنگ حالی والی زندگی پہ مجبور کیے رکھا، اور انہوں نے اپنی ساری آسائشوں کو خیر آباد کہہ دیا، اپنی دولت سے منہ موڑ لیا۔ یہ سنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد نہیں رہتی۔ اپنے دولت سے منہ موڑنا، اپنے پیسے سے منہ موڑنا، اپنی ملکیت سے منہ موڑنا، بادشاہی میں فقیری کرنا، یہ سنت ہے نا۔ ہم فقیری میں بھی، مفلسی میں بھی، تنگ حالی میں بھی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں اور کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو سنت رسول نہیں ہے۔ لہذا یہ ظاہر کا جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، ایک مثال ہے، ایک بلبلہ ہے، ایک ہوا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے ختم ہو جانا، اس نے ضائع ہو جانا، اس نے فنا ہو جانا۔ اصل سارا کھیل تو باطن کا ہے۔ باطن ہمارا آباد ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر تو ہمارا، حسن ہمارا، پوشاک ہماری،
ہمارے تمول، ہمارے باقی عیش و آرام کے اسباب، ہماری صحت کی تندرستی، ہماری جان کی تندرستی، ہمارے جسم کی پروان چڑھنے والا یہ قد کاٹ، یہ سب کچھ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سانس نکلنے کی دیر ہے، اٹھا کے مٹی میں پھینکا ہوگے۔ حسین و جمیل صورتیں، حسین و جمیل بدن، خوشبوؤں میں بسے ہوئے، عیش و آرام میں بستے ہوئے، جب ذرا سی سانس کیا نکلی، اٹھا کے وہاں مٹی کے حوالے کر کے آ گئے۔ تو یہ جب ظاہری جسم پہ اتنی محنت ہو رہی ہے تو باطن کا کیا معاملہ ہے جس نے آگے جا کے پیش ہونا ہے؟ اصل کھیل تو باطن کا شروع ہونا ہے۔ قبر کے حوالے سے بات ہوئی نا، حساب کتاب ہونا ہے، کس سے ہونا ہے؟ قبر کشائی کر کے دیکھو، بندہ تو ہے نہیں وہاں۔ اگر عذاب ہو رہا ہے تو کس کو، اگر وہاں پہ انعام مل رہا ہے تو کس کو؟ ہزاروں قبرستان بھرے پڑے ہیں، کھود کے دیکھ لو، کیا سبھی جہنمی ہیں؟ اگر سبھی جہنمی ہیں تو ان کے عذاب کو دکھاؤ، اور کیا سبھی جنتی ہیں؟ اگر سبھی جنتی ہیں تو ان کے انعام دکھاؤ۔ قبر تو صرف ایک گیٹ وے ہے، ایک پھاٹک ہے، اس پھاٹک پہ آپ پہنچیں گے تو پھر آگے وہاں سے آپ کی کلیریفیکیشن ہوگی کہ آپ یہاں تک پہنچے ہو، اب جانا کہاں ہے، کدھر سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ اور اگر آپ نے اس طرف جانا ہے، اس طرف کا ایڈریس بتایا دائیں سائیڈ کا، تو دائیں سائیڈ بھیج دیں گے۔ اگر آپ نے دائیں سائیڈ کا ایڈریس نہیں بتایا تو وہاں کے داروغے بڑے سخت ہیں، وہ آگے جانے تو دیں گے نہیں، پھر مجبور نہ آپ کو بائیں جانب جانا پڑ جائے گا۔ وہ تو ویسے ہی بلاتے ہیں کہ آؤ آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ۔ لیکن جو دائیں طرف والے ہیں وہ تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں ہیں، ادھر کدھر، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جاؤ گے، من ربک کا، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ ہاں، اس کی کلیئرفیکیشن ہوگی، اس کی شناخت ہو گئی۔ پروو یور آئیڈینٹی، اپنی شناخت کروائیں۔ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا مختلف کمپنیوں، مختلف راہداریوں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، اپنی شناخت کروائیں۔ قبر تو ایک گیٹ وے ہے، وہاں جانے کے بعد آپ سے وہ پہچان پوچھی جائے گی، پہچان کروا دو گے تو ادھر بھیج دیے جاؤ گے، نہیں کروا سکو گے تو کہیں گے آپ ہاتھ ہو گئے ہو، واپس تو جانے دو، اب ادھر نکلو، راستے دو ہی ہیں، یا دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا۔ تو یہ معاملہ بھی کس کے ساتھ ہونا ہے؟ آخر باطن میں کوئی چیز، کوئی باطنی جسم ہے نا، اور اس باطنی جسم کے حوالے سے کب سوچیں گے؟ اس باطنی جسم کو ہم نے قوت اور طاقت کب دینی ہے؟ اس کی غذا کا اہتمام کب کرنا ہے؟ اس کو پروان کب چڑھانا ہے؟ اس کو قوی، صحت مند اور طاقتور اور توانا کب بنانا ہے؟ اس باطن کے حوالے سے تو ہمارا کوئی ہوش بھی نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی خیال بھی نہیں ہے، کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ لہذا کھیل تو سارا باطن کا ہے۔ ذرا سی سانس کیا نہیں، آئے کہاں سے؟ باطن سے تو آئے ہو۔ کہاں سے آئے؟ باطن سے آئے نا، اور جانا کہاں ہے؟ پھر باطن میں جانا ہے۔ جہاں سے آئے ہو اور جہاں جانا ہے کوئی فکر نہیں۔ نارملی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے، کسی کمپنی یا کسی فیکٹری یا کسی کارخانے یا کسی کام کی جگہ پہ، کسی دکان میں ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں واپسی کی فکر ہوتی ہے کہ اچھا سا کام کریں، اچھی مزدوری لیں، اور واپس جا کے اپنے بچوں کا کوئی اچھا کر سکیں۔ تو آئے جہاں سے وہ بھی بھول گئے،
جانا کہاں ہے وہ بھی بھول گئے۔ اب جو کارخانے میں آ گئے پڑے ہوئے یہیں کارخانے میں لگے ہوئے یہیں کارخانے میں، اور کارخانے کے مالک بننے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ اب اس کارخانے میں مالک تو آپ ہو نہیں، اس کارخانے میں مالک تو صرف وہی ہے۔ آپ مزدوری میں جس میں آئے تھے وہ کر کے پھر آپ نے واپس جانا ہے۔ ایک ٹائم ڈیوریشن کے لیے آئے تھے، 9 to 5 آپ نے اپنی جاب کرنی ہے، پھر آپ نے گھر کو جانا ہے۔ اور پھر جب آپ نے واپس جانا ہے تو کیا لے کے جاؤ گے؟ مزدوری کمائی ہے تو لے کے جاؤ گے، نہیں کمائی تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اب خالی ہاتھ جاؤ گے تو پھر وہاں جا کے کیا کرو گے؟ وہاں اب کما کے جاؤ گے تو بچوں کو کچھ کھلاؤ گے نا، اب کما کے نہیں گئے تو بچوں کو کیا کھلاؤ گے یا خود کیا کھاؤ گے؟ سیم اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کچھ کمایا تو ہے نہیں، تو پھر آگے کیا؟ جب خالی ہاتھ جائیں گے تو کہاں؟ پھر تو کوئی معاملہ نہیں ہے، پھر تو ہم پہچان بھی نہیں کر پائیں گے، اپنی پہچان کروا بھی نہیں پائیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم خود کی اپنی پہچان گم کر بیٹھے ہیں تو اپنے رب کی پہچان کہاں سے رکھیں گے؟ کہانی تو میری جان ساری باطن کی ہے، ظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ہوا ہے، ایک مثال ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اس ظاہر میں ہم کھپ رہے ہیں، ہم بڑے ہی انہماک کے بڑے شوق کے ساتھ بڑی تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ باطن کسی کام کا نہیں، یہ ظاہر کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جسے ہم ظاہر سمجھ رہے ہیں بیسیکلی یہ ظاہر بھی نہیں ہے، یہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ ایک خیالی ایک کائنات بنائی ہوئی ہے، ایک مصنوعی کائنات بنائی ہوئی ہے، ایک لیبارٹری بیس کی ایک کائنات بنائی ہوئی ہے جس میں سے گزرنا ہے، پھر واپس چند لمحوں میں گزر کے جناب واپس۔ تو لہذا کہانی تو ساری باطن کی ہے، اب باطن کو سمجھ پاؤ اور باطن کی سمجھ کی فکر رکھو تو ہی جا کے باطن کو سنبھال پاؤ گے اور پھر آگے کچھ کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔